تو امام احمد آخر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فتویٰ جب پہنچا مسئلہ کہ دافع البلاء والوباء، یہ جو الفاظ ہیں یہ تو شرکیہ کلمات ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے درود میں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے پھر اس پر پورا مقالہ لکھا، اور وہ مقالہ کیا ہے؟ بحر ذخار ہے علم کا، 60 قرآنی آیات سے استدلال فرمایا اور 300 احادیث سے استدلال کیا کہ دافع البلاء والوباء ٹھیک ہے، غلط نہیں۔ 60 قرآنی آیات، اور سب سے پہلے یہ آیت لکھی ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے صدقے تو ہم ابو جہل کو بھی عذاب نہیں دیتے، آپ کا صدقہ تو ہم ابو لہب پر بھی عذاب نہیں اتارتے۔ تو یہ آپ کا صدقہ بلا دفع نہیں ہوگی، اور کس کا صدقہ دفع ہوگی؟ اللہ کے عذاب سے بڑھ کر اور بلا کیا ہوگی، اور وبا کیا ہوگی، اور مصیبت اور تکلیف کیا ہوگی؟ اور اللہ فرماتا ہے مسلم تو مسلم، غیر مسلم پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا جب تک آپ تشریف فرما۔ اسی طرح اور کئی آیات پھر آپ نے لکھی ہیں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے حضور رحمت ہیں۔ تو رحمت تو ہوتی وہی ہے جو زحمت کو دور کر دے۔ تو بلا وبا قحط اور مرض اور علم اگر زحمت نہیں تو پھر زحمت کیا؟ فرمایا اللہ نے تو خود اعلان فرمایا، لہذا حضور کا یہ لفظ تو ہم نے دیے ہیں لیکن سارا مفہوم قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی، میں برکت کے لیے وہ بھی شامل کر دوں احادیث میں۔ فرمایا خالق کائنات فرماتا ہے انی لا اہم، اللہ فرماتا ہے میں ارادہ فرماتا ہوں لأہل الارض عذابا، میں ارادہ کر لیتا ہوں اہل زمین پر اپنا عذاب بھیجوں، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، اور ان کے نظام انصاف کی وجہ سے۔ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس نظام انصاف کی وجہ سے جہاں دنیا جانتی ہو قاتل کون ہے، لیکن قانون کی آنکھوں میں، انصاف کی آنکھوں کو قاتل نظر نہ آتا، اس جگہ اللہ فرماتا ہے میں ارادہ فرما لیتا ہوں کہ عذاب بھیجو، اس کے بعد ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ، اللہ فرماتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں دوسری طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کے گھر، میرے گھر کو آباد کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کہیں حضرت سلطان علی موجود ہیں، کہیں حضرت غلام حسن سواگ موجود ہیں، ان کے غلام اور ماننے والے موجود ہیں، کہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، کہیں کوئی ہستی سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نظامیہ، سہروردیہ، مختلف سلاسل کے نقش بندیہ لوگ موجود ہیں، میرے گھروں کو آباد رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان گناہ گاروں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ایک بندہ بھی ہے لیکن لاکھوں عذاب سے بچ جاتے ہیں، لاکھوں اس ایک کی وجہ سے جو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ۔ اور والمتحابین فیہ، ایک تو گھروں کو آباد رکھنے والے، دوسرا فرمایا لالچ اور نفع نقصان کے اس سسٹم میں غرق دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں مل رہے ہیں، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا پیارا بندہ ہے لہذا اس کو ملنے آئے ہوئے ہیں، یا آپس میں ملے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ صرف دین حوالہ ہے، رب حوالہ ہے، رب کا رسول حوالہ۔ فرمایا ان کو دیکھتا ہوں تو پھر اپنا عذاب ٹال دیتا ہوں۔ والمستغفرین بالاسحار، تیسرے نمبر پر حدیث نے کہا وہ جو سحری کے وقت اٹھ کر گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے لیکن ان کے معافی مانگنے کے انداز کی وجہ سے میں نے باقی گناہ گاروں کو بھی معاف کیا۔ سبحان اللہ، اس انداز میں بیٹھے ہیں، آنسوں کی جھڑی لگی، آنسوں کی جھڑی لگی ہے، مومن کی صفت ہے، قرآن نے کئی جگہ بیان فرمایا۔ مومن وہ ہیں جو راتوں کو جاگتے، مومن وہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار هم یستغفرون، مومن کی صفت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایک رات تو ایسی جلدی جلدی پیدا کر لیں، یہ نشانی بھی ہم قبر میں لے کے جائیں، یہ اہل ایمان کی یہ نشانی، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا۔ اللہ توفیق عطا فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھ کر میں عذاب نہیں دیتا۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جہاں عام مومن حضور کا غلام جس نے آپ کے لبوں سے دین کا پیغام سنا ہے اور عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ عذاب ٹال دیتا ہے، اور تم آقا کی بات کرتے ہو کہ وہ دافع البلا نہیں ہے، وہ دافع الوبا نہیں ہے، وہ دافع القحط اور مرض اور علم نہیں۔ اللہ اکبر، رب ان کے غلاموں کا صدقہ، غلاموں کے غلاموں کا صدقہ اپنے عذابوں کو فرماتا ہے میں ٹال دیتا۔ اور پھر ایک ایک حدیث پر جو آپ نے حوالے دیے ہیں وہ ایک حوالہ نہیں، یعنی دسیوں حوالے،
ایک ایک حدیث جو بیان کرتے ہیں اس پر 10 حوالے، اور جتنے صحابہ سے مروی ہے، کوئی حدیث فرمایا اس کو 8 صحابہ نے روایت کیا، کسی کو 20 صحابہ نے روایت کیا، ان سب کے نام ائمہ حدیث کے نام جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں روایت کیا، یا پھر اس پر کسی لفظ کے معنی کے تعین کا مسئلہ ہے تو فقہا کے حوالہ جات، اصولیین کے حوالہ جات، وہ ایسے آپ سمجھیں گے کہ گویا ایک دفتر ہے علم کا جو کھل گیا ہے، مسئلے کا جواب نہیں ہے، گویا آپ کے سامنے پورا گلشن علم و حکمت کھول دیا گیا۔ یہ آپ کا ایک مسئلہ نہیں، آپ جہاں سے اٹھائیں گے، نظارہ دامن دل می کشد کے جائی جاز، ہر جا آگ سی دیا ورکا نہ ولا ہی لے یہ کمال ہے۔